اصول دین میں تقلید حرام ہے کہ بابا شیعہ تھا تو بیٹا شیعہ بنا، باپ سنی تھا تو بیٹا سنی بنا، مسلمان معاشرے میں پلے تو آپ مسلمان بن گئے، اس میں تیرا کمال تو نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت تو ہو سکتی ہے لیکن میرا کمال نہیں ہے، نہ میرا کمال ہے کہ میں مسلم گھر میں پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی بدبختی ہے کہ وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا، اصل ہے عقل۔ بڑے بڑے ہندو ملیں گے جو بعد میں مسلمان بن گئے، ارے وہاب قلبی مسیحی تھا لیکن عقل سے سوچا اور ایسا حسینی بنا، آج سارے حسینی اسے سلام کر رہے ہیں، لیکن ابن سعد صحابی کا بیٹا ہے لیکن ایسا بدبخت بنا، آج پوری دنیا اس پہ لعنت کر رہی ہے۔ تو انسان کو اللہ عزت دیتا ہے کس چیز کی وجہ سے؟ جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اب تصور کریے میدان قیامت ہے، رب عادل ہے، وہ سزا بھی عدل کے مطابق دیتا ہے، قانون عقل کے مطابق دیتا ہے۔ ایک بندے کو اٹھایا کہ بتا تو نے کس کو سجدے کیے؟ کہا کہ میں نے بت کو سجدہ کیا۔ پوچھا کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کیونکہ باپ ہندو تھا، ماں ہندو تھی، ہند ملک میں پیدا ہوا، لہذا لوگوں کو دیکھتے دیکھتے میں نے بھی بتوں کو سجدہ کیا۔ کہا ٹھیک ہے ٹھہر جا، دوسرے سے پوچھے گا تو نے کس کو سجدہ کیا؟ یہ کہے گا کہ میں نے آگ کو سجدہ کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ ماں باپ آتش پرست تھے، آتش پرستوں کے ملک میں پیدا ہوا، لہذا میں بھی کیا بنا؟ آتش پرست بنا۔ یہاں ایک مسلم کو کھڑا کرے گا کہ بتا تو نے کس کو سجدہ کیا؟ یہ بڑے فخر سے کہے گا میں نے تجھے سجدہ کیا، اب مجھے جنت میں بھیج دو۔ اللہ کہے گا نہیں، پہلے سوال کا جواب دے، مجھے کیوں کیا؟ اس کیوں کو اگر امت سمجھ جائے، وہ اس انتظار میں ہے کہ خدا کہے گا جنت میں بھیجو، لیکن اللہ کہے گا نہیں، پہلے سوال کا جواب دے، مجھے سجدہ کیوں کیا؟ تو جواب دے گا پروردگارا ملتان میں پیدا ہوا، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان تھے، لہذا کیونکہ سب تجھے سجدہ کرتے تھے میں نے بھی تجھے سجدہ کیا۔ اب اللہ کی آواز آئے گی اگر اس جواب کی بنیاد پہ تجھے جنت میں بھیجوں تو ان دو کو جہنم میں کیوں بھیجوں؟ اگر اس سوال کی بنیاد پہ تجھے جنت میں بھیجوں کہ ماں باپ کے کہنے پہ مجھے سجدہ کیا، تو وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، ماں باپ کے کہنے پہ بت کو سجدہ کیا، آتش کو سجدہ کیا، تو اس جواب کے کہنے پہ اگر تجھے جنت میں بھیجنا ہے تو انہیں جہنم میں نہیں بھیجوں گا، اور اگر انہیں جہنم میں بھیجوں گا تو پھر تجھے جنت میں نہیں بھیجوں گا۔ میں خدا عادل ہوں کہ مجھے سجدہ اس لیے کرو کیونکہ میں لائق سجدہ ہوں۔ کہ امیر المؤمنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں خدا علی نے جنت کی لالچ میں تجھے سجدہ نہیں کیا، علی نے جہنم کے خوف میں تجھے سجدہ نہیں کیا، وہ ڈرپوکوں کی عبادت ہے، وہ لالچیوں کی عبادت ہے۔ فرمایا علی نے تجھے سجدہ اسی لیے کیا کیونکہ علی نے تجھے ہی لائق سجدہ سمجھا تھا۔ جواب عقل سے ہونا چاہیے۔ آج کوئی پوچھے علی کو ہی امام کیوں مانا، اور وہ اپنے آپ سے پوچھے فلاں کو ہی نبی کا پہلا جانشین کیوں مانا، یہ جواب اگر لوگ سوچنے پر آ جائیں تو واللہ ان کی عقل کہے گی کہ علی کے در پہ آ جاؤ، کیونکہ علی سے بہتر نہ حسب ملے گا، نہ نسب ملے گا، نہ عالم ملے گا، نہ قرب خدا ملے گا۔ کوئی ایسا صحابی نہیں جس کے لیے نبی نے کہا ہو یہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ نے علی کو امام مانا تعصب کی بنیاد پہ نہیں، عقل کی بنیاد پہ۔ یعنی ہم 5 منٹ کے لیے تصور کر دیں من کنت مولا کی حدیث نہ ہوتی، انما ولیکم اللہ والی آیت نہ ہوتی، انما یرید اللہ کی آیت نہ ہوتی، پھر بھی عقل نے علی کو چننا تھا، علم کی بنیاد پہ، حسب کی بنیاد پہ، نسب کی بنیاد پہ۔ اب ایک عاقلانہ